السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح خلافت دی اور انہیں اپنا خلیفہ کیوں بنایا، اور اللہ اور فرشتوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا۔ یعنی اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا پتلا بنایا، تو فرشتوں نے اس پر اعتراض، سوال و جواب کیے۔ اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا وہ بہت ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی انگیز و عبرت آموز بھی ہے، جو حسب ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ فرمائے گا۔ فرشتوں نے، اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت و نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے خداوند تعالیٰ، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری سبوحیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان کرتے رہتے ہیں، اور تیری تسبیح و تقدیس سے ہر لحاظ و ہر آن و رطب اللسان رہتے ہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ اس کو خلیفۃ اللہ کے معزز لقب سے سربلند فرما۔ اللہ تعالیٰ، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اس کو میں ہی جانتا ہوں، تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فرشتے باری تعالیٰ کے اس ارشاد کو سن کر اگر خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا، اللہ خواہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہ ہو سکے گی۔ اس لیے فضیلت کے تاجدار بہرحال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اور ملائکہ کا حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ، اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم افضل کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہو سکتی، تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے نظر پیش کر دیا۔ ملائکہ، اے اللہ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہم بالیقین یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا خالق و مالک صرف تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، اے آدم، تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا، جس کو سن کر فرشتے متعجب و حیرت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، اور تم جو اعلانیہ یہ کہتے تھے کہ آدم فساد برپا کریں گے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی، میں تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار و اعلان کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو کافر ہو کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید نے اور اس طرح ذکر فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے سورہ بقرہ میں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنے نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب
کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اس آیت کریمہ سے مندرجہ ذیل ہدایت کے اسباق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان فعال لما یرید ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ کوئی اس کے ارادے میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مجال ہے کہ اس کے کسی کام میں چوں چرا کر سکے۔ مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و خلافت کے بارے میں خداوند قدوس نے ملائکہ کی جماعت سے مشورہ فرمایا۔ اس میں یہ ہدایت کا سبق ہے کہ باری تعالیٰ جو سب سے زیادہ علم و قدرت والا ہے وہ فعال المختار ہے، اور جب وہ اپنے ملائکہ سے مشورہ فرماتا ہے تو بندے جن کا علم اور اقتدار و اختیار بہت ہی کم ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ جس کسی کام کا ارادہ کریں تو اپنے مخلص دوستوں اور صاحبان عقل ہمدردوں سے اپنے کام کے بارے میں مشورہ کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور ان کا مقدس دستور ہے۔ نمبر 2، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ فسادی اور خون ریز ہیں، لہٰذا ان کو خلافت الہیہ سے سرفراز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو خلافت کا شرف بخش جائے، کیونکہ ہم ملائکہ خدا کی تسبیح و تقدیس اور اس کی حمد و ثنا کو اپنا شعار زندگی بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں۔ فرشتوں نے اپنی یہ رائے اس بنا پر دی تھی کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ پیدا ہونے والے خلیفہ میں 3 قوتیں باری تعالیٰ ودیت فرمائے گا، ایک قوت شہویہ اور دوسری قوت غضبیہ، تیسری قوت عقلیہ۔ چونکہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ ان دونوں سے لوٹ مار اور قتل و غارت وغیرہ قسم قسم کے فسادات رونما ہوں گے، اس لیے فرشتوں نے باری تعالیٰ کے جواب میں یہ عرض کیا اے خدا کیا تو ایسی مخلوق کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں قسم قسم کے فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے زمین میں خون ریزی کا طوفان لائے گا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم فرشتوں میں سے کسی کو اپنے خلیفہ بنا دیں، کیونکہ ہم تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح پڑھتے اور تیری تقدیس اور پاکی کا چرچا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر فرشتوں کو خاموش کر دیا کہ میں جس مخلوق کو خلیفہ بنا رہا ہوں اس میں جو مصلحتیں اور جیسی جیسی حکمتیں ہیں ان کو بس میں ہی جانتا ہوں، تم فرشتوں کو ان حکمتوں اور مصلحتوں کا علم نہیں ہے۔ وہ مصلحتیں اور حکمتیں کیا تھیں اور اس کا پورا علم تو صرف عالم الغیب ہی کو ہے، مگر ظاہری طور پر ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں قوت شہویہ، قوت غضبیہ کو فساد و خون ریزی کا منبع اور سرچشمہ سمجھ کر ان کو خلافت کا اہل نہیں سمجھا، مگر فرشتوں کی نظر اس پر نہیں پڑی کہ حضرت آدم علیہ السلام میں قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کے ساتھ ساتھ قوت عقلیہ بھی ہے، اور قوت عقلیہ کی یہ شان ہے کہ اگر وہ غالب ہو کر قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو اپنے متی فرما بردار بنا لے تو قوت شہویہ، قوت غضبیہ بجائے فساد و خون ریزی کی ہر خیر و خوبی کا منبع اور ہر قسم کی صلاح و فلاح کا سر چشمہ بن جایا کرتی ہے۔ یہ نقطہ فرشتوں کی نگاہ سے اوجھل رہا، اسی لیے باری تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے، اور فرشتے یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ چونکہ بندے اور خداوند قدوس کی افعال اور اس کے کاموں کی مصلحتیں اور حکمتوں سے کما حقہ واقف نہیں ہیں، اس لیے بندوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر تنقید و تبصرے سے اپنی زبان کو روکیں اور اپنی کم عقلی کوتاہ و فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے ایمان رکھیں اور زبان سے اعلان کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اور جیسا بھی کیا بہرحال وہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے کاموں کی حکمتوں اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے جن کا ہم بندوں کو
علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں اور ان کی حکمتوں کا علم بذریعہ الہام ایک لمحہ میں عطا فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کا حصول کتابوں کے سبقاً پڑھنے ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر اپنا فضل فرما دے اس کو بغیر سبق پڑھنے اور بغیر کسی کتاب کے بذریعہ الہام چند لمحوں میں علم حاصل کرا دیتا ہے، اور بغیر تحصیل علم کے اس کا سینہ علم و عرفان کا خزینہ بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اولیاء اکرام کے بارے میں معتبر روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی مدرسے میں قدم نہیں رکھا، نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذہ، نہ کسی کتاب کو ہاتھ لگایا، مگر شیخ کامل کی باطنی توجہ اور فضل ربی کی بدولت چند منٹوں بلکہ چند سیکنڈوں میں الہام کے ذریعے وہ تمام علوم و معارف کے جامع کمالات بن گئے، اور ان بزرگوں کی علمی تبحرہ اور عالمانہ مہارت کا یہ عالم ہو گیا کہ بڑے بڑے درسگاہی مولوی جو علوم و معارف کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے، ان بزرگوں کے سامنے طفل مکتب نظر آنے لگے۔ ان واقعے سے معلوم ہوا کہ خدا کی نیابت اور خلافت کا دار و مدار اکثر عبادتیں اور تسبیح و تقدیس نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار علوم و معارف کی کثرت پر ہے۔ چنانچہ حضرات ملائکہ علیہم السلام باوجود کثرت عبادت اور تسبیح و تقدیس خلیفۃ اللہ کے لقب سے سرفراز نہیں کیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی کثرت کی بنا پر خلافت کے شرف سے ممتاز بنا دیے گئے، جس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ شاہ عدل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علوم کی کثرت کو عبادت کی کثرت پر فضیلت حاصل ہے، اور ایک عالم کا درجہ ایک عابد سے بہت زیادہ بلند تر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال اور بلند درجات کے اظہار و اعلان کے لیے ملائکہ سے اس کا اعتراف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو سجدہ کریں۔ چنانچہ تمام ملائکہ نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کر لیا، اور وہ اس کی بدولت جو ہے محبوبیت خدا بندیت کی منزل بلند پر فائز ہو گئے، اور ابلیس چونکہ اپنے تکبر کی منحوسیت میں گرفتار ہو کر اس سجدے سے انکار کر بیٹھا، تو وہ مردود بارگاہ الہی ہو کر ذلت گمراہی کے ایسی عمیق غار میں گر پڑا کہ قیامت تک وہ اس غار سے نہیں نکل سکتا۔ ہمیشہ ہمیشہ وہ دونوں جہاں کی لعنتوں کا حقدار بن گیا، اور قہر و قہار غضب و جبار میں گرفتار ہو کر دائمی عذاب و نار کا سزا اور بار بن گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے علم کو جانچنے اور علم کی قلت و کثرت کا اندازہ لگانے کے لیے امتحان کا طریقہ جو آج کل رائج ہے، یہ اللہ کی سنت قدیمہ ہے کہ خداوند عالم نے فرشتوں کے علم کو کم اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو زائد ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ فرشتے اس امتحان میں ناکام رہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلا کہہ کر ان کی تحقیر کی، اور اپنے کو آتشی مخلوق کہہ کر اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا، اور سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا، اور حقیقت شیطان کے اس انکار کا باعث اس کا تکبر تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر وہ بری شے ہے کہ بڑے سے بڑے بلند مراتب اور درجات والے کو ذلت کے عذاب میں گرفتار کر لیتی ہے، بلکہ بعض اوقات تکبر و کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور تکبر کے ساتھ ساتھ محبوبان بارگاہ الہی کی توہین اور تحقیر کا بھی جذبہ ہو تو پھر اس کی شناعت و خباثت اور بے پناہ منحوسیت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور اس کے ابلیس لعین ہونے میں کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ان لوگوں کو عبرت و آموز سبق لینا چاہیے جو بزرگان دین کی توہین کر کے اپنی عبادتوں پر اظہار تکبر کرتے رہتے ہیں، وہ کہ اس دور میں ابلیس کہلانے کے مستحق نہیں تو پھر کیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح خلافت دی۔ اگر یہ باب آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ایسے ہی عجائب القرآن میں سے آپ کو ویڈیو اور دیکھنے کے سننے کے لیے خوبصورت ملتے رہیں۔